کرتے ہوئے اور خصوصیت کے ساتھ مرحومہ سید یاسمین بانو بنت سید ذہانت حسین نقوی اور زوجہ شمیم احمد، ان کو پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رجب کا مہینہ ہے اور شب ولادت امام ہم ہے، بابرکت ترین امام، لہٰذا اس بابرکت ترین امام کے لیے ایک بابرکت ذکر اس کی بارگاہ میں بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتيناه الحكم صبيا۔ حضرت امام ابی جعفر محمد بن علی التقی الجواد، یعنی نوے امام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں یہ محفل، یہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ خدا تمام ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس فرش کو بچھانے میں، مدد کرنے میں، معاونت میں کسی بھی قسم کا حصہ لیا، کردار ادا کیا، ان کو نوے امام کی جانب سے بہترین تحفے عنایت فرمائے، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے، اور جن شعراء صاحبان نے کلام پیش کیا، پروردگار ان کو بھی مادحین آل محمد کی فہرست میں سے قرار دے۔ نوے امام منفرد ترین امامت ہے نوے امام کی، اور اس امامت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے تو آٹھویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا: لم یولد، ولادت نہیں ہوئی ہے، پیدا نہیں ہوا، اعظم برکتن، اس امام سے، اس بچے سے، اس بیٹے سے میرے زیادہ بابرکت کوئی آج تک کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اب حوالے جہاد پہلو مختلف ہیں۔ رسول خدا سے بڑھ کر بابرکت کون ہوگا؟ امیر المومنین سے بڑھ کر جناب سیدہ انا اعطیناک الکوثر۔ تو جہد دیکھنی چاہیے کہ جہد کیا ہے اور کس چیز کو نظر میں رکھ کر امام جواد جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آٹھویں امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کس پہلو سے ہے، کس حوالے سے ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ لم یولد اعظم برکتیں، ولادت کب ہوئی؟ ولادت ہوئی 195 ہجری میں، شہادت ہوئی ہے 220 ہجری میں، تقریباً 25 برس کا سن۔ اور ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، بعض نے ماہ مبارک رمضان کہا ہے، بعض نے جیسے یہی رجب کے مہینے میں، تو بہرحال یہ ایک سلسلہ، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہی ایک فرزند تھے آٹھویں امام کے۔ اور عجیب جملہ ہے وہ یہ کہ 195 ہجری میں ولادت ہوئی ہے کس کی؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ تقریباً امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک جب ولادت ہوئی ہے تو 40 برس سے گزر چکی تھی۔ جب 40 برس سے گزر گئی عمر مبارک تو مومنین کے دلوں میں ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک پریشانی پیدا ہوئی، اور یہ پریشانی کس وجہ سے تھی کہ مومنین یہ چیزیں سن چکے تھے حدیثیں کہ 12 امام آئیں گے۔ مومنین کی گنتی کے مطابق اور جو شمار کر رہے تھے اس کے مطابق آٹھویں امام آٹھویں تھے، ابھی تک ولادت نہیں ہوئی، تو پھر ہوگا کیا؟ تو اسی بات کے پیش نظر ایک راوی، ایک صحابی آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ کہا کہ میرے بیٹے کی طرف۔ اب راوی کیا کہتا؟ ادب کی وجہ سے خاموش رہا، پریشان رہا۔ امام
نے اس کی طرف دیکھا ہوگا نہیں دیکھا، بہرحال علم امامت ہے. اور امام نے فرمایا کہ من یشتری، میرے علاوہ کس میں یہ جرت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ میرا بیٹا میرے بعد امام بنے گا جبکہ میرا ابھی کوئی بیٹا نہیں ہے. یعنی میں اس امید پر نہیں کہہ رہا کہ میرے بیٹے دیکھو اتنے سارے ہیں یا ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے یہ امام بنے گا، میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا. اس کا مطلب مجھے علم ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ میرا جملہ ہے کہ جو تم پریشان ہو رہے ہو یا تمہارے ذہن میں اعتراض آیا ہے یا سوال آیا ہے تو میرے اندر یہ جرت ہے اور ہمت ہے، یہ سوائے امام معصوم کے یا وہ شخص کہ جس کو علم غیب ہو کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا. اچھا، اب والد کون ہے 9ویں امام کے؟ 8ویں امام. 8ویں امام کے والد 7ویں امام. 9ویں امام کی کنیت ہے ابو جعفر. یہ کنیت ابو جعفر امام محمد باقر کی بھی ہے، یہی کنیت ابو جعفر منصور دوانخی کی بھی ہے. لہٰذا کبھی کبھی کتابوں میں جملے بڑے عجیب سے ہیں، منصور دوانخی سے جملہ منصوب ہے. بعض لوگ جن کو جو مطالعے کا شوق ہے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 بڑی اہم کنیتیں ہیں کہ جو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں ابو جعفر کے نام سے. ایک امام محمد تقی علیہ السلام، ایک امام محمد باقر علیہ السلام. یہ 2 ہستیاں جناب سیدہ کے فرزندان اطہر میں سے. لیکن ایک جو صاحب ہیں وہ منصور دوانخی کہ جو بہرحال اہل بیت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور کس طرح سے سلسلہ اور رویہ رہا وہ آپ کے سامنے ہے. عباسی سلسلے کا دوسرا خلیفہ. اب یہاں پر جواد کا لفظ کیا ہے؟ جواد کا لفظ یعنی سخاوت کا بلند ترین درجہ. اب یہاں پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ امام کی جو سخاوت ہے وہ کس طرح کی ہے. دیکھیے، چاہے میں یہ بات آپ سے کہوں یا نہ کہوں، امام بہت سخی تھے. مانو کوئی واقعہ نقل ہوا ہے، میں کہوں کوئی واقعہ نقل نہیں ہوا، تب بھی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ عقیدے کا حصہ ہے کہ تمام اچھی صفات میں امام سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں ہوتا. لیکن جو دنیاوی لحاظ سے ہمارے سامنے واقعات ہیں وہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک چیز ہے کہ جو ختمی مرتبت کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے 9ویں امام کے لیے، اور ناقل ہیں اس کے خود 8ویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اب شب ولادت ہے تو یہ جملہ کہنے دیجیے مجھے. آپ پریشان مت ہو جائیے گا، کہے گا مولانا امام جواد کی بہت برکتیں ہیں، لیکن یہ ساری برکت آپ مت بتا دیجیے گا ہم کو، یہ سب برکت والی کتاب ہے. لیکن تو اب اس میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس حدیث پر ہم گفتگو کریں گے 9ویں امام کے حوالے سے. واقعہ طویل ہے اور امام کے بھائی، کس امام کے؟ 8ویں امام کے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے ایک فرزند امام رضا امام معصوم موجود ہے مجلس میں اور محفل میں، اور دوسرے فرزند علی ابن جعفر یعنی امام رضا کے بھائی. امام رضا کے بھائی علی ابن جعفر امام تقی علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ چچا موجود ہیں. واقعہ بڑا عجیب سا ہے، بڑا پرلطف ہے اور امامت کے سلسلے میں تعبد، انقیاد اور بندگی کو سمجھاتا ہے. پہلے یہ آپ جملہ سنیے. جب واقعہ ہوا بڑا ایک دردناک سا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے نہیں ہیں. واقعہ ہوا جو حلیہ دیکھ کر قیافہ شناس ہوتے تھے، علم القیافہ ان کے پاس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس محفل میں اس بچے کا باپ فلاں شخص ہے، اس بچے کا باپ اس محفل میں نہیں ہے. وہ ہوا واقعہ. پھر امام نے گفتگو کی اور امام رضا علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا یقیناً اس بات سے، اور پھر گفتگو اور ارشاد فرمائے تمام جملے. تو اب جو یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے امام محمد تقی کے بارے میں، ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اپنی زوجہ کے بارے میں امام رضا نے، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کس کے بارے میں؟ جناب نرجس خاتون اور امام زمانہ کے بارے میں. یہ ہوا کیا واقعہ؟ واقعے کو خوب اچھی طرح سے سنیے گا، مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، ذرا سی آپ کی توجہ چاہیے. جب یہ واقعہ ہو گیا اور قیافہ شناس جو چہرہ دیکھ کر، پیر کا اندازہ کر کے، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر، پیشانی کی مختلف چیزیں جوڑتے تھے کہ کون کس کا بیٹا ہے، تو وہاں پر پھر یہ طے ہو گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ محمد تقی یہ جو نوجوان بچہ ہے، نوجوان کیا بلکہ خردسال بالکل صبی ہے، طفل ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو باغ سے باہر پھاوڑا چلا رہا ہے. اور وہ امام رضا تھے. امام رضا کو ایسے حلیے میں بھیجا گیا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو سکے. اگر وہ ہوتے محفل میں تو لوگ کہتے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کو باہر بھیج دیا گیا. اب علماء نے لکھا ہے کہ کیسے پتہ چلا،
کیونکہ انہوں نے امام رضا کے قدم دیکھ کر امام محمد تقی سے جوڑے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. اب دیکھیے یہ ایک طرح کی ستم ظریفی یا ظلم ہے کہ جو شجروں کو آسمانوں سے پہچانتے ہیں ان کے شجرے کا تعین انسان کرے، یہ ایک ظلم ہے، واقعی تکلیف دہ واقعہ. لیکن بہرحال اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی علی بن جعفر کو مخاطب کر کے، محفل میں سب امام رضا کے بھائی موجود ہیں، چچا زاد بھائی موجود ہیں، بن الاعمام بنو ہاشم موجود ہیں، علم القیافہ قیافہ شناس لوگوں کو لایا گیا. اب امام رضا علیہ السلام نے اپنے بھائی علی بن جعفر کو مخاطب کر کے نویں امام کی فضیلت بیان کی. سنیے گا، یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں کس عنوان سے پڑھ رہا ہوں؟ جواد کے معنی کی مطلب کی تشریح کر سکوں. جواد کا مطلب کیا ہے؟ سخاوت کا بلند ترین درجہ. اچھا، خدا کے بارے میں سخی کا لفظ نہیں ہے، سخی نہیں کہتے. خدا کے ناموں میں سے میں نے نہیں دیکھا، مجھے سخی کا لفظ نظر نہیں آیا. خدا کے ناموں میں جواد ہے، صحیح. تو یہ ایک بڑا اہم، یعنی خدا کی سخاوت سے آگے کسی کی سخاوت نہیں ہے. اسی سخاوت کا آئینہ زمین پر نویں امام ہے. اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی جناب علی بن جعفر سے، کہ آپ نہیں سن رہے کہ ہمارے جد امیر المومنین بعض جگہ اور رسول خدا، انہوں نے کیا فرمایا ہے میرے اس بیٹے کے بارے میں. امام رضا علیہ السلام یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ 200 ہجری کا. رسول خدا کا کب دنیا سے چلے گئے؟ 10 ہجری میں، 190 سال پہلے. امیر المومنین کب جا چکے ہیں؟ 40 ہجری میں. یعنی کب کی بات ہے یہ بات ہے تقریباً 200 کا واقعہ ہے 40 ہجری میں، تو تقریباً 140 سال پہلے، 190 سال پہلے. رسول خدا 190 سال پہلے، امیر المومنین 140 سال پہلے. تو یہ علم امامت کی بنیاد پر امام رضا نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نہیں سن رہے، اے میرے بھائی علی بن جعفر، کیا آپ نہیں سن رہے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ اور دوسرے مقام پر جناب امیر المومنین سے روایت ہے. حدیث کیا ہے اب سن لیجئے. فرمایا رسول خدا نے یا جناب امیر نے. اب آپ جانتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، رسول خدا نے فرمایا یا جناب امیر نے. لیکن بہرحال بے ابی ابن خیرت الامہ، میرے باپ قربان ہوں اس بچے پر کہ جو کنیزوں میں سے بہترین کنیز کی اولاد ہے. ابن النوبت طیبۃ الفم، یہ اس کی اولاد ہے کہ جو خاتون نوبیہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ سوڈان کے جنوبی علاقے سے آئی ہے. سوڈان کے جنوبی علاقے سے جو خاتون آئی تھی وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ تھیں. خوب توجہ فرمائیے گا، یہ وہ خاتون ہے جس کا دہن پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہے، المنتجبۃ الرحم، کہ جس کا وجود، جس کا رحم طیب و طاہر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک صفت ہے معصومین کی، کنتا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کنتا نوراً فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ائمہ کی جو مائیں ہیں وہ طیب و طاہر ظاہر، طیب و طاہر باطن ہوتا ہے ان کا، لہٰذا دہن مبارک کے بارے میں فرمایا طیب و طاہر ہے. یعنی کیا مطلب طیب و طاہر ہے؟ انسان کی زبان پاک ہونے کا مطلب گواہی دے رہے ہیں رسول خدا، گواہی دے رہے ہیں جناب امیر المومنین، طیب و طاہر ہے. یعنی بات صرف یہاں پر آ کر نہیں رک رہی کہ نعوذ باللہ امام جواد کی والدہ غیبت نہیں کرتی تھی، تہمت نہیں لگاتی تھی. طہارت اس مرحلے پر ہے کہ جو خود عین طہارت ہے وہ گواہی دے رہا ہے مادر گرامی جناب امام تقی علیہ السلام کی. اور اچھا، اب یہاں پر آگے حدیث ہے لیکن میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں. لیکن بہرحال اس میں جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو اب گفتگو آ گئی امام زمانہ تک. یہاں سے خوب توجہ کیجیے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، تاکہ مجھے ایک دو جملے کہنے ہوں گے، آپ جواد کے معنی کے ساتھ اس کو خود بخود جوڑ دیجئے. اس حدیث کو امام نے کیا فرمایا رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے، امیر المومنین سے نقل کرتے ہوئے، کہ یہ جو محمد تقی ہے یہ کنیزوں میں سے بہترین کنیز کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ محمد تقی کس کی اولاد ہے؟ جناب امام محمد تقی کی والدہ کا نام خیزوران بھی تھا، درہ بھی تھا، سبیکہ بھی تھا. 9 نام نقل کیے علماء نے امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی کے، کیونکہ کنیز بن کر آئی تھی جو واقعات ہوتے ہیں. اور پھر جب خریدا گیا تو امام کے رشتہ
نکاح میں آئیں، رشتہ مناکحت میں آئیں، اور پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، جناب امیر کیا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا باپ قربان ہو اس پر کہ جو بہترین کنیز کی اولاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ جو یہاں پر بات ہے بہترین کنیز کی اولاد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہیں امام زمانہ، امام محمد تقی کی گفتگو ہو رہی ہے، بالکل مشکل بات نہیں، آسان بات ہے، توجہ چاہیے آپ کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام محمد تقی کی۔ علماء نے کیا لکھا تشریح کرتے ہوئے کہ ابن خیارت الامہ، یہ جو بہترین کنیز ہے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ جناب نرجس خاتون کی طرف۔ میرے باپ قربان ہوں نرجس خاتون کے بیٹے پر، یعنی حضرت حجت پر۔ وہ جو حضرت حجت آئیں گے وہ کس کے بیٹے ہیں؟ وہ اس خاتون کے بیٹے ہیں جو ماں ہے محمد تقی کی۔ بھائی امام محمد تقی کی مادر گرامی کس کی دادی ہوئیں؟ امام حسن عسکری کی، امام علی نقی کی۔ امام علی نقی کے بیٹے کون ہیں؟ امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت حجت۔ تو حضرت حجت کے والد کون ہوئے؟ امام عسکری۔ امام عسکری کے والد کون ہوئے؟ امام علی نقی۔ امام علی نقی کے والد کون ہوئے؟ امام محمد تقی۔ تو حضرت حجت کی بارگاہ میں اگر نوے امام کی والدہ آئیں تو حضرت کیا کہہ کر گفتگو کریں گے؟ میری دادی۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حجت اولاد ہیں کس کی؟ امام محمد تقی کی والدہ کی۔ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھائی آپ کی جو پردادی ہیں آپ ان کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لہذا خوب توجہ کیجیے گا۔ اب کیا فرما رہے ہیں رسول خدا کہ میری جان قربان ہو کس پر؟ نرجس خاتون کے بیٹے پر جو زمانے کا امام ہوگا، 12واں ہوگا۔ یہ نرجس خاتون کا بیٹا، ایک تو خصوصیت بتائی کہ جو نرجس خاتون ہوگی وہ کنیزوں کے بھیس میں چھپ کر آئے گی۔ یہ جو نرجس خاتون کا بیٹا ہوگا یہ پردادی کون ہوگی اس کی؟ کہا اس کی پردادی وہ خاتون ہوگی جو جنوبی سوڈان سے آئے گی، سمانہ نوبیہ، جس کا بیٹا ہے محمد تقی۔ یعنی رسول خدا حضرت حجت کو اس حدیث میں منسوب کر رہے ہیں جناب نرجس خاتون سے، اور اسی حدیث میں منسوب کر رہے ہیں مادر گرامی امام تقی سے۔ ایک لڑکا، خوب توجہ کیجیے گا، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں، آپ سب یہاں موجود ہیں، آپ خدا جو چلی گئی جن کی مائیں، خدا بلند ترین درجات مقام عطا کرے، اور آپ میں سے جن کی مائیں موجود ہیں صحت سلامتی عطا کرے۔ آپ منسوب ہیں اپنی ماؤں سے کہ نہیں ہیں؟ اور پھر آپ اپنی دادی سے منسوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر آپ اپنی دادا کی والدہ سے منسوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی شجرہ جہاں تک اوپر جائے گا ان سے منسوب ہیں، ننیال ددیال دونوں سے آپ منسوب ہیں جہاں تک شجرہ اوپر جائے۔ تو اس حدیث میں رسول خدا امام زمانہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہترین کنیز کی اولاد تو ہوگا۔ بہترین کنیز کون ہے؟ نرجس خاتون۔ اور نرجس خاتون کا بیٹا جو حضرت حجت ہیں وہ کس کی اولاد سے ہوں گے؟ وہ اس کی اولاد سے ہوں گے جس کا بیٹا محمد تقی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ دوبارہ سن لیجیے گا، اس سے زیادہ میں نہیں رک سکتا۔ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد تقی اور امام زمانہ جناب سیدہ کی اولاد سے بھی ہیں۔ امام محمد تقی اور امام زمانہ جناب نجمہ خاتون امام رضا کی والدہ سے بھی ہیں۔ امام محمد تقی اور امام زمانہ ہر اس خاتون کی نسل سے ہیں جو 12 اماموں سے میں سے کسی کی بھی ماں یا دادی یا نانی ہے۔ منسوب کس سے کیا جا رہا ہے؟ امام محمد تقی سے۔ ایک دفعہ سخاوت یہ ہے کہ آپ کسی کو 10,000 سونے کے سکے دیں، ایک دفعہ سخاوت یہ ہے کہ آپ کسی کو 10 لاکھ سونے کے سکے دیں، ایک دفعہ سخاوت یہ ہے کہ آپ اپنی گرم ابا ٹھنڈک میں جاڑے میں کسی کو دے دیں، ایک دفعہ سخاوت یہ ہے، جود و کرم یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا کسی کو دے دیں، ایک دفعہ وجود کی سخاوت یہ ہے کہ آپ کے وجود سے زمانے کا امام خلق کیا جائے۔ کون سی برکت ہے یہ؟ امام جواد کی جو جواد جود ہے، سخا ہے، بخشش ہے، عطا ہے، سماحت الکف ہے، یہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر امام محمد تقی نہ آتے تو واقفیہ مذہب کے جو امام کاظم پر رک گئے تھے ان کے سامنے کوئی دلیل نہ ہوتی امام رضا علیہ السلام کے پاس۔
مومنین کے سامنے کوئی دلیل نہ ہوتی اگر امام محمد تقی نہ آتے. جب امام محمد تقی تشریف لائے دنیا میں تو کہا گیا دیکھو یہ ہے میرا بیٹا جو میرے بعد امام بنے گا. واقفیہ کا نظریہ اس طرح سے برباد ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ جو محمد تقی ہے یہ امام ہے کہ نہیں ہے شک میں ہیں. امام رضا دنیا سے چلے گئے تو دیکھو امامت ایسی ہے کہ خدا کی ایک اور حجت قائم ہوئی کہ 9 برس کی عمر میں امامت ملی. تم پریشان تھے کہ علی ابن موسیٰ رضا امام ہے کہ نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں تقریباً 38-35 برس کی عمر میں امامت ملی. تم امام رضا کی امامت کا انکار کر رہے تھے. 10 معجزات دیکھ لیے, گفتگو کر لی, تم نے نہیں مانا. دیکھو آؤ اب اس بچے سے گفتگو کرو. اگر امام رضا امام نہ ہوتے تو 9 برس کا بچہ امام کیسے ہوتا. لہٰذا یہ بات ہم بشری سوچ کو نظر میں رکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں. میں دوبارہ اسی حدیث سے بابرکت حدیث کی طرف آؤں. رسول خدا اور جناب امیر حضرت حجت کے وجود کو منسوب کر رہے ہیں امام محمد تقی کی والدہ سے اور خود حضرت حجت کی والدہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حجت کے وجود میں لانے کا ایک بڑا اہم سبب, اس برکت کے دروازے کو کھولنے کا اہم سبب نوے امام کی ذات ہے. یہ ہے بخشش. کس کو بخشش دی؟ نوے امام نے بخشش کس کو دی؟ ہم کو دی بخشش امامت کے سلسلے کی. سرکار ولایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. امام محمد تقی سبب بنے کہ ہم کو وہ ولایت ملے اور جن کے ذریعے ولایت کے مخالفین کو خدا جواب دے. یعنی پروردگار عالم نے الیوم اکملت لکم دینکم جیسی عظیم ترین نعمت, الیوم اکملت لکم دینکم جیسا عظیم ترین انعام, الیوم اکملت لکم دینکم جیسی عظیم ترین سخاوت اور جود اور بخشش اور انعام و اکرام, اس تسلسل کو آگے کیسے بڑھایا؟ محمد تقی کے ذریعے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی بابرکت نہیں پیدا ہوا. مولانا امیر المومنین سے بڑھ کر کون بابرکت؟ امیر المومنین کو ولایت ملی, مومنین پریشان تھے, امام رضا علیہ السلام کے سامنے مسلسل آ رہے تھے. یا اپنا رسول اللہ واقفیہ کا کیا جواب دیں؟ 12 کا عدد کب ہوگا؟ آپ 42-43 سال کے ہو چکے ہیں, امام کب آئے گا؟ ایک دفعہ امام نے فرمایا اس سے بڑھ کر بابرکت نہیں آیا. 2 برکتیں ہیں, ایک برکت ہے تسلسل امامت کی اور ایک برکت ہے وراثت غدیر کی. اب 2-3 واقعات پڑھوں گا میں امام کے, اور تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام. اچھا جلدی میں واقعات پڑھوں. اب راوی آتا ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے. اب دیکھیے وہ واقعہ میں ہمیشہ پڑھ چکا ہوں. ایک عورت کی طرف صبح کو نگاہ ڈالی تو حرام تھی, فجر ہوئی تو حلال تھی, پھر سورج نکلا تو حرام ہوئی, پھر ظہر کے وقت حلال. وہ آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں, لیکن شاباش ہے صاحب, آپ کو بھی نعرے ایسے لگاتے ہیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں. ہمیشہ درود پڑھیے امام جواد کی بارگاہ میں. راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر ثانی سے کہا. ابو جعفر ثانی کون ہے؟ ابو جعفر, پہلا ابو جعفر کون ہے؟ پہلا ابو جعفر امام محمد باقر. میں نے امام سے کہا کہ قد اردت ان اطوف عنک وعن ابیک, میں آپ کے اور آپ کے والد کی طرف سے طواف کرنا چاہتا تھا. تو مجھ سے کہا گیا ان الاوصیاء لا یطاف عنہم, ائمہ معصومین کی طرف سے تم طواف کرو گے. بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں امام کی نیابت میں, تمہاری حیثیت کیا ہے جو امام کی نیابت میں. اس وقت بھی یہ اعتراض لوگوں کو تھا. میں آپ کی طرف سے طواف کرنا چاہتا تھا, مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو ائمہ معصومین کی طرف سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے میں رک گیا. امام نے فرمایا بل طف ما امکنک فإن ذلک جائز, یہ کام کرو جتنا بھی تمہارے قبضہ قدرت میں ہے, جتنا بھی امکان رکھتا ہے یہ کام کرو, یہ جائز ہے, جتنا ہو سکتا ہے کرو. ان امکنک ما امکنک, جتنا ہو سکتا ہے ممکن کرو. 3 سال بعد میں پھر ملا امام محمد تقی سے. بڑی یہ پکا کوئی ہٹ دھرم قسم کا راوی تھا. اس نے کہا میں جب تک مسئلے کو واضح نہیں کروں گا, مطلب ولایت میں ہٹ دھرم تھا. کہا کہ انی کنت استاذنتک فی الطواف عنک, میں نے آپ سے اجازت لی تھی اے امام تقی, آپ سے اجازت دی تھی کہ طواف کروں آپ کی طرف سے, ثواب آپ کو ہدیہ کروں. وعن ابیک, اور آپ کے والد امام رضا کی طرف سے. فاذنت لی, آپ نے اجازت دے دی تھی مجھے, تو میں نے آپ دونوں کی طرف سے طواف کیا. لیکن میرے دل میں ایک اور خیال آیا پھر
تو میں نے اس کام کو بھی کر لیا. اسے کہتے ہیں دیندار راوی. اجازت لی تھی آپ سے, آپ کے لیے اور آپ کے بابا کے لیے, جتنی اجازت اتنا کام کرنا ہے مومن کو, لیکن میرے دل میں ایک چیز آئی, میں نے وہ بھی کر ڈالی. لیکن اب ہے تو پریشانی کہ جائز تھا کہ نہیں تھا, پوچھوں آپ سے وہ کیا کام تھا. سنیے, اب امام نے بھی یہ پوچھا وما ہوا, کیا کام تھا. اب دیکھیے, کبھی کبھی امام لفافہ کھولے بغیر جواب لکھ دیتے ہیں اس پہ, یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا بتاؤ. تو یہ امام کے انداز ہیں, امام جیسے چاہیں گے کبھی علم غیب سے فائدہ اٹھائیں گے, کبھی علم لدنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کہا کہ سلسلہ یہ ہوا, آقا مولا طفت یوماً عن رسول اللہ, میں نے ایک دن جا کر رسول خدا کی طرف سے طواف کیا. روایت کے الفاظ سنیے, جیسے ہی رسول خدا کا نام آیا امام نے درود نہیں بھیجا, ایک دفعہ نہیں بھیجا, 3 دفعہ کہا نبی امام نے صلی اللہ علی رسول اللہ, صلی اللہ علی رسول اللہ, صلی اللہ علی رسول اللہ. اچھی بات ہے, آپ دونوں نے بھی 3 دفعہ بھیجا, اور میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ اتنے ماشاءاللہ 3 دفعہ بھیجیں. اب آگے مت بھیجیے گا, آپ مجھے حدیث پڑھنے دیجیے. دوسرے دن میں نے جا کر طواف کیا آپ کے دادا جناب امیر کی طرف سے. تیسرے دن گیا امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی طرف سے. چوتھے دن سید الشہداء. 5ویں دن زین العابدین کی طرف سے. 6ٹھے دن امام باقر اسلام کی طرف سے. 7ویں دن امام صادق کی طرف سے. 8ویں دن آپ کے والد امام موسیٰ کاظم کی طرف سے. اور 9ویں دن آپ کے والد علی ابن موسیٰ رضا کی طرف سے. راوی امام موسیٰ کاظم کو بھی 9ویں امام کا والد کہہ رہا ہے, اور امام رضا کو بھی امام کا والد کہہ رہا ہے. تو اب آپ سمجھ گیا کس عنوان سے, اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے امام زمانہ کو امام جواد کی والدہ سے بھی منسوب کیا گیا, امام زمانہ کو اپنی بلا فصل والدہ سے بھی منسوب کیا گیا. تو آپ کے والد موسیٰ کاظم تو والد نہیں ہیں امام تقی کے, لیکن ہیں کیونکہ بیٹے کے بیٹے ہیں, اور یہ بات آپ کے لیے بہرحال واضح ہے. اور 9ویں دن آپ کے والد امام علی رضا کی طرف سے, اور 10ویں دن آپ کی طرف سے طواف کیا. آپ سے مطلب امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف سے. تو میرے آقا آپ کی طرف طواف کیا. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَدِينُ اللَّهَ بِوِلَایَتِهِمْ, ان کی طرف سے کیوں طواف کیا مولا؟ اس وجہ سے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے میں خدا کے سامنے اپنا دین لے کر جاؤں گا, انہی کے ذریعے میں خدا کو مانتا ہوں. امام نے جواب دیا اذن واللہ, تم انہی کے ذریعے مانتے ہو؟ امام نے کہا خدا کی قسم اگر ایسا ہے تو تم خدا کو اس دین کے ذریعے مانتے ہو کہ خدا اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا اب سمجھ میں آئی بات آپ کے کہ راوی پریشان کیوں تھا کہ مولا میں نے آپ سے اجازت لی تھی اے امام تقی آپ کا طواف کرنے کی, اور ایک اور اجازت کیا لی تھی آپ کے والد امام رضا کے طواف کے لیے. یہاں تو میں نے امام رضا کے ساتھ ساتھ بقیہ معصومین کو بھی شامل کر لیا, رسول خدا اور جناب امیر سب کو. تو میں پریشان تھا کہ جائز ہے کہ نہیں, تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں, کر لیا تو اب یہ پوچھنے آیا ہے. اچھا اس نے کیوں کیا؟ ظاہر سی بات, اس نے کہا ممانعت تو نہیں ہے, لیکن دوسری طرف سے پریشانی کہ اجازت صرف ان کی لی تھی. تو امام نے یہ جواب دیا, کہا میں نے ایک اور جملہ کہا ربما یا ابن رسول اللہ, ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کی مادر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی طواف کرتا ہوں. تو امام نے فرمایا, جب راوی نے کہا کہ میں نے آپ کی والدہ جناب سیدہ کی طرف سے بھی طواف کیا ہے, وربما لم اطوف, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف نہیں بھی کرتا جب حرم میں جاتا ہوں, تو امام نے کہا استکثر من ھذا, جتنا ہو سکے کثرت سے طواف کرو ہماری دادی کے نام سے. فَإِنَّهُ أَفْضَلْ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ انشاءاللہ. یہ جو تم طواف کرے جا رہے ہو نا, یہ ان تمام طوافوں میں سب سے افضل ہوگا. اب یہ جواد کا مطلب آپ سمجھ گئے ایک حد تک کہ سلسلہ امامت وجود. اب اور یہاں سے فضیلت ہم کو سمجھ میں آتی ہے. جناب سبیکہ یا خیزران یا درہ جو 9 نام ہے, اس میں سے 3 نام میں نے آپ کے سامنے بتائے
کس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کی، یعنی حضرت رضا سلام اللہ علیہ کی زوجہ مکرمہ کی ہم کو فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ عجیب ہے کہ اگر رسول خدا نہ بھی فرمائیں تو بہرحال ہیں تو صحیح تسلسل میں، بھائی رسول خدا نہ فرمائے جناب سیدہ کے بارے میں ہیں تو تسلسل امامت میں، جناب امام محمد باقر کی زوجہ کے بارے میں نہ فرمائیں رسول خدا، لیکن ہیں تو وہ سلسلہ امامت کی والداؤں میں سے ایک، لیکن رسول خدا فرمانے کس کے بارے میں؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، جناب نرجس خاتون کے بارے میں۔ تو یہاں سے میں اور مزید بتا دوں کہ نرجس خاتون وہ کہ جو بلا فصل ماں ہیں، اور جناب خیزران یا درہ یا سبیکہ نوبیہ وہ خاتون ہیں کہ جو با فصل ماں ہیں، یعنی فاصلے سے ہیں، اور اس بی بی کی نورانیت شامل ہے، اور امام محمد تقی کو اس بی بی نے تحفہ دیا امام رضا کو امام جواد کا۔ لہٰذا اب یہاں پہ دیکھیے آپ کہ امام رضا علیہ السلام ہیں کہاں پر؟ مشہد میں، توس جا چکے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کتنے برس کے ہیں؟ 5 برس کے ہیں۔ 5 برس کا بچہ سوچئے گا ذرا۔ میں نے راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ خط پڑھا ہے کہ جو 8ویں امام نے امام محمد تقی کو لکھا ہے، کتبتو قرأتو کتاب ابی الحسن الرضا الی ابی جعفر، میں نے وہ خط پڑھا ہے جو امام رضا نے امام تقی علیہ السلام کو لکھ کر بھیجا تھا، وہ میں نے خط پڑھا ہے۔ اچھا بھائی اس خط میں کیا تھا؟ تو راوی کہتا ہے اس خط میں یہ تھا کہ امام رضا نے لکھا تھا یا ابا جعفر، اے بیٹا محمد تقی، کنیے سے مخاطب کیا، بلغنی، روایت ہے دلچسپ، سنیے گا غور سے، بلغنی، مجھے خبر پہنچی ہے، ان الموالیہ، یہ جو تمہارے ساتھ ہوں گے، اب موالی کا مطلب 3-4 ہیں، مجھے اس مطلب میں نہیں جانا، بہرحال جو تمہارے ساتھ ہیں لوگ، یا غیر عرب ہیں، یا تمہارے ساتھ جو تمہارے غلام ہیں، یا جو ساتھی ہیں آ کر تمہارے ساتھ بس گئے، جو بھی معنی ہو، اذا رکبتا، جب تم سوار ہوتے ہو اپنی سواری پر، اخرجوک من الباب الصغیر، حرم سے یا مسجد سے تمہیں نکلوا کے لاتے ہیں چھوٹے دروازے سے، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِن بخل بہم، من بخل بہم، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے کہ ان میں کنجوسی کا مادہ ہے۔ چھوٹے دروازے بڑے دروازے سے نکل کے آنا، کنجوسی سے کیا تعلق ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں لِأَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْرًا، تاکہ اس لیے چھوٹے دروازے سے لا کر آتے ہیں۔ لوگ کہاں زیادہ ہوتے ہیں؟ بڑے دروازے پر۔ یہ تمہیں نکال کر چھوٹے دروازے سے اس لیے لاتے ہیں کہ کسی کو جو سائل کھڑے ہیں بڑے دروازے پر، تمہاری طرف سے کوئی خیر نہ پہنچے۔ خیر کا مطلب کوئی خیرات تم نہ دو۔ اب ایک چیز ہے کہ ایک شخص ہے کریم جو سخی ہے، ایک ہے لئیم جو سخی نہیں ہے، اب کنجوسی کرتا ہے پیسہ، طاقت ہے نہیں دیتا۔ ایک ہے علیم، اشد لؤمن، یہ کون ہے جو لئیم سے بھی زیادہ پست ہے؟ اس کا اپنا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہوتا، جب کوئی نیکی کر رہا تو اس کو بھی روک دیتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں 8ویں امام 9ویں امام سے کہ تم کو تمہارے ساتھ جو نکلتے ہیں، جب تم سوار ہوتے ہو اپنی سواری پر، تم کو چھوٹے دروازے سے نکال کے لاتے ہیں، کیونکہ ان میں بخل کا مادہ ہے، کنجوسی ہے۔ یہ تم کو بڑے دروازے سے نہیں نکال کے لاتے، بڑے دروازے پر رش زیادہ لگا ہوتا ہے۔ بھائی اب آپ دیکھیے، اب یہ فقیروں کو کوئی سمجھائے کہ بھائی اتنے لوگ نکلتے ہیں ان پہ رش لگاؤ، فقیر بھی جانتا ہے کہ فرزند فاطمہ کچھ دے کے جائیں گے۔ اچھا، اب امام نے کہا کہ تاکہ تمہاری طرف سے کوئی خیر ان کو نہ پہنچے، بخل کی وجہ سے تمہیں مجبور کریں گے۔ فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَلَيْكَ، میں تم سے یہ طلب کرتا ہوں۔ امام رضا نے کیا فرمایا؟ میرا جو حق تم پر ہے۔ اب آپ یہ جملہ دیکھیے، میرا جو حق تم پر ہے، اس حق کی قسم دے کے، اس حق کا واسطہ دے کے میں تم سے کہتا ہوں، لا یکن مدخلک و مخرجک، تمہارے داخل ہونے کا راستہ اور تمہارے باہر ہونے کا راستہ سوائے بڑے دروازے کے کوئی اور دروازے کسی اور دروازے سے نہ ہو۔ وَإِذَا رَكِبْتَ، اور جب تم سوار ہو جاؤ اپنی سواری پر، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ سونا چاندی ضرور ہونا چاہیے۔ سونا چاندی سے مراد کیا ہے؟ سونے کے سکے درہم اور دینار ہونا چاہیے۔ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ إِلَّا أَعْطَيْتَهُ، اس کے بعد دیکھو بیٹا محمد تقی، کوئی شخص تم سے سوال نہ کرے مگر تم اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا۔ وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ، اور جو تمہارے چچاؤں میں سے اور پھوپھیوں میں سے تم سے کچھ مانگے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو، فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ 50 دیناراً،
اس کو 50 سونے کے سکوں سے کم مت دینا. والکثیر الیک، دیکھو کثیر جو ہے یہ تمہاری طرف ہے، تم پر ہے کہ کثیر اگر اس سے دو، یہ تمہاری طرف ہے، تمہاری مرضی کے مطابق ہے. ومن سألک عن عماتک، تمہاری پھوپھیوں میں سے جو تم سے مانگے، فلا تعطها اقل من 25 دینارا، پھوپھیوں میں سے کوئی مانگے تو 25 دینار دینا. چچاؤں کو، چچازاد بھائیوں کو کتنے دینا؟ 50، اور پھوپھیاں مانگے تو 25. کتنی پھوپھیاں تھیں آپ کو پتہ ہے؟ امام محمد تقی کی 17 پھوپھیاں تھیں اور اتنے ہی تقریباً چچا تھے. انی ارید ان یرفعک اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا تمہاری منزلت کو مزید بڑھائے. فانفق، لہذا خوب جی بھر کے انفاق کرو. ولا تخش من ذی العرش اختارا، اور صاحب عرش سے ڈرنا مت کہ وہ تمہیں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دے گا. یہاں پر ایک جملہ کہوں گا میں، ایک تو یہ پہلی بتا دوں، یہ امام محمد تقی اور امام رضا علیہ السلام کے بیچ کی بات ہے، آپ کا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا تنخواہ ملی تھی، آپ ہی نے پڑھا تھا، واقعہ پوری تنخواہ دے دی. دیکھیے یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے. انفاق کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، انفاق کا تعلق توکل سے ہے. اگر توکل سلمان والا ہے تو دے سکتے ہیں آپ تنخواہ. اگر توکل، اچھا دیکھیں، سلمان بننے کی ناکام کوشش کیجیے گا مت. بڑی زور سے تماچا پڑے گا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، عالم غیب سے. سلمان، ابو ذر، یہ سب نقلیں اتارنے کی جگہ نہیں ہے. جو ہیں وہ آپ اس انداز سے رہیے. مولانا وہ یہ ہو گیا تھا تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ مولانا حضرت ابراہیم نے بھی تو کسی کو نہیں بتایا تھا، آگ میں گئے تھے. آپ حضرت ابراہیم ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. واقعات بتائے جاتے ہیں ائمہ معصومین کے، اور لوگوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر یہ کام کریں. نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ خود سخاوت ایک بڑی عجیب فضیلت ہے کہ جس کے سلسلے میں امام رضا کہہ رہے ہیں کہ اسألک بحقی علیک، میرا جو حق تم پر ہے اس کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں. خیر، اچھا، پھوپھیوں کو 25 دینار دینا سونے کے سکے، چچاؤں کو کتنے دینا؟ 50. میں تمہیں چاہتا ہوں کہ خدا تمہیں بلند کرے. اور دیکھو ڈرنا مت صاحب عرش سے کہ تمہیں تنگی میں مبتلا کر دے گا. سوال یہاں پر بھی یہ ہے کہ امام رضا نے یہ کیوں نہیں کہا ولا تخش من اللہ، اللہ سے مت ڈرنا؟ یہ کیوں نہیں کہا ولا تخش من الرحمن؟ یہ کیوں نہیں کہا ولا تخش من الرحیم؟ یہ کیوں نہیں فرمایا امام رضا علیہ السلام نے ولا تخش من القدیر الحکیم الحی القیوم؟ یہ جو امام رضا اس حدیث میں صفت اور لقب اور ٹائٹل اور عنوان لے کر آئے ہیں خدا کا، عرش الہی کا ذکر کیوں کیا؟ امام رضا خط لکھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کو. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو عرش کو سمجھنا پڑے گا. قرآن میں جا کر عرش کو سمجھیے کہ پروردگار عالم کے عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش کون ہیں، عرش کا مقام کیا ہے. عرش مرکز ہے علماء کی تمام باتوں کو آپ کو بکھیڑوں اور جھمیلوں سے دور رکھتے ہوئے، پیچیدہ بحثوں سے. عرش مرکز ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا. دیکھو بیٹا محمد تقی، اگر گھبراؤ کہ زیادہ دے دوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، جب تم دو گے، یہ میرے جملے امام رضا کے نہیں، تشریح کر رہا ہوں اپنی طرف سے، جب تم سخاوت کے ساتھ اپنی پھوپھیوں کو اور چچاؤں کو دو گے تو وہ صاحب عرش تم کو دیکھ رہا ہے، جس کے پاس علم بھی ایسا ہے، جس کے پاس طاقت بھی ایسی ہے، سب کا سب مرکوز ہے، جمع ہے، ذخیرہ شدہ ہے اس کے عرش میں. عرش والا تم کو اگر تم نے جتنا بھی انفاق کیا اس کے جائے گزین، جانشین، کمپنسیٹ، استدراک وہ کرے گا، کمی کو پورا وہ کرے گا. عرش الہی کا مالک تم کو دیکھ رہا ہے. لہذا یہ ایک حدیث. اچھا، اب اگلی حدیث پڑھوں اور انشاءاللہ گفتگو کو ختم کریں. وہ حدیث یہ ہے کہ امام نے علی ابن مہزیار احوازی، یہ علی ابن مہزیار احوازی بڑا زبردست شاگرد ہے، بڑا زبردست صحابی ہے، بڑا عجیب صحابی ہے، جلیل القدر علی ابن مہزیار احوازی. امام نے اس کو خط لکھا. امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال. 25 سال. اب امام نے اس کو خط لکھا، وہ خط سنیے گا ذرا. یہ کہاں پر ہے؟ احواز میں. امام کہاں پر ہیں؟ مدینہ میں، اور کچھ عرصے کے لیے تشریف لے گئے کہاں پر؟ بغداد میں. امام نے خط لکھا اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کی ہینڈ رائٹنگ میں اس خط کو دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ یا علی، اے علی ابن مہزیار، احسن اللہ جزاک، خدا تمہیں
بڑی خوبصورت جزا دے. میں اگر آپ سے یہ کہوں خط ختم ہو گیا، آپ کے مولانا تو کوئی آگے امام نے کوئی بات نہیں کی، میں کہوں گا امام جب فرما دیں خدا تمہیں بہترین جزا دیں، اس کے بعد کچھ بچتا ہے؟ بچتا ہے، بالکل بچتا ہے. اگر جزا دینے والی بات سیدہ کی اولادیں ہوں تو بہت بچتا ہے. اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بس جزا دے دی کافی ہے. اب امام کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، خوب توجہ کیجئے گا. امام جانتے ہیں کہ یہ ہمارا شہدائی ہے اور ہمارے چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ چلے گا نہیں کہ بھائی تمہیں خدا جزائے خیر دے. ہمارے چاہنے والے کو اس کے مطلب کی غذا بھی ہم دیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کی غذا کیا ہے امام کے چاہنے والے کی؟ امام کے چاہنے والے کی مطلب کی غذا ہے خود امام کی محبت. سنیے میں جلدی سے پڑھوں گا اس کو انشاءاللہ، اور بہترین جزا دے. اب اگلا جملہ عجیب ہے، اسکنکا جنتہ، اور خدا تمہیں اپنی جنت میں رکھے. کون سی جنت ہے جو شیطان کی ہے؟ وہاں کوئی نہیں. کوئی جنت ہے جو جبرائیل کی ہے؟ نہیں. خدا تمہیں اپنی جنت میں رکھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اتنا لمبا سفر ہے، امام نے ایک دعا دی اور وہ وہاں پہنچ گیا. اچھا جنت دنیا میں دے گا؟ صرف جنت ملے گی؟ نہیں. فرما وَمَنَعَكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور خدا تمہیں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دعا تو اچھا وہ راوی کہہ سکتا تھا جب رسول اللہ بہترین اجر مل گیا قیامت میں، دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہیں ہم، تو امام نے کہا یہ بھی اس کو دعا دوں. میں اپنے الفاظ بھی جوڑ رہا ہوں اس میں سمجھانے کے لیے. امام کی دعائیں دیکھیے آپ، ایک تمہیں ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اصلی تحفہ تو اب آئے گا. وَحَشَرَكَ اللَّهُ مَعَنَا، تمہیں ہمارے ساتھ وہاں رکھے. آپ جیسے لوگ ہوں گے نا تو چاہے آپ کو خدا رکھنا چاہے یا نہ رکھنا چاہے، آپ نعرہ حیدری لگا کے فرشتوں کو دھکے دیتے ویسے ہی چلے جائیں گے. حشرک اللہ معنا، خدا تمہیں ہمارے ساتھ محشور کرے. اب یہاں پر دیکھیے یہ کیوں دعائیں دے رہے ہیں امام، کیوں دعائیں دے رہے ہیں؟ بس یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی صبح کی اٹھ کے، ظہر اثر کی نماز پڑھ لی، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، کیا نہیں سرکار، نہیں. یہ آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور جاری ہوتا ہے قانون. یہ مجھ پر بھی جاری ہوتا ہے، یہ ہر اس شخص پر جاری ہوتا ہے جو حضرت جواد الائمہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے. کیا قانون فرمایا؟ اب دیکھیے، یا علی، اے علی ابن محضیار، قد بلوتک وخیرتک، میں نے تمہارا امتحان لیا ہے اس کے بعد تمہیں چنا ہے. ایک اور نسخے میں قد بلوتک وخبرتک، میں نے تمہیں امتحان میں لیا ہے اور تمہارا امتحان لیا ہے اور تمہیں خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے بعد تمہارا انتخاب کیا. کس چیز کے ذریعے؟ پھر نصیحت والطاعت والخدمت والتوقیر، تم نے نصیحت کی ہمیں. نصیحت کا مطلب امام دیکھیے نماز ایسے پڑھیے، امام دیکھیے روزہ رکھیے، نہیں. نصیحت کا مطلب عربی میں خلوص کے ساتھ امام کے لیے کاموں کو انجام دینا. والطاعت، اطاعت تم نے بڑی بہترین طریقے سے کی ہماری. والخدمت، ہماری خدمت کی. والتوقیر، وقار کے ساتھ رہے، لغزش نہیں آئی، بے ڈھنگے کام تم نے نہیں کیے، خبط نے تمہیں نہیں گھیرا آ کر، مخبوط نہیں ہوئے تمہاری حرکتوں میں عدم توازن نہیں تھا، تمہاری حرکتیں متعادل تھیں، متوازن تھیں. دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن تم اپنے مقام پر بڑے سکون سے جمے رہے. والقیام بما یجب علیک، اور تم نے ان تمام کاموں کو خوش اسلوبی سے انجام دیا، بہترین طریقے سے جو چیزیں ہم نے تم پر واجب کی تھیں. یہ ہے سرکار، دعا مفت میں نہیں مل رہی، اس لیے مل رہی ہے. اور پھر فرمایا کہ عجیب ہے، فلو قلتو، اے علی بن محضیار، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے
تم جیسا نہیں دیکھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے سچ ہی کہا ہوگا. میری امید یہ ہے خدا سے کہ میں نے سچ کہا ہے. امام کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا. فَجَزَاكَ اللَّهُ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا, خدا تمہیں جنات فردوس عطا کرے. نزلہ یعنی جس میں کوئی رکھنا نہ ہو, مسلسل بہترین طریقے سے. مولا آپ تو بغداد میں ہیں, کبھی مدینے میں ہیں, کبھی اپنے بابا کے ساتھ گئے حج پہ, تو میں تو اہواز میں ہوں. تو بہرحال آپ کو کیا بتائیں ہم کہ ہم نے وہ کام بھی کیا, یہ کام بھی کیا. امام کو بتایا جائے کہ ابن رسول اللہ اس سے اچھے اچھے کام کچھ اور کیے ہیں. امام فرما رہے ہیں فما خفی علی مقامک, فما خفی علی مقامک, تمہارا مقام ہم پر چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی اگر امام ہے مدینے میں اور تم ہو اہواز میں, اگر تیز رفتار گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آؤ تو 5 دن میں پہنچو گے. تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, تبھی تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کام کیا. ولا خدمتک, تو تم نے جو ہماری خدمت کی اور جو تمہاری عظمت ہے, جو تمہاری ویلیو اور قدر و منزلت ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. کہاں پر؟ فی الحر والبرد, اہواز میں ہے. کبھی جولائی میں اہواز جائیے گا صرف 2 گھنٹے کے لیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جولائی کا اہواز یعنی مسقط کا, جون جولائی کا مسقط. امام فرمانے تم نے سردی اور گرمی دونوں میں ہماری خدمت کی. یعنی نہ سردی کا بہانہ بنا کر گھر میں بیٹھے رہے, نہ گرمی سے بچنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے. ہم نے جس وقت جس موسم میں تمہیں جو حکم دیا, دن ہو کے رات, تم باہر نکل, تمہیں ہمارے حکم کو انجام دیا. فی اللیل والنہار, رات اور دن کا تم نے خیال نہیں کیا, تم نے ہمارے حکم کو دیکھا. فاسأل اللہ, لہٰذا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں, اذا جمع الخلائق للقیامہ, جب خدا تمام مخلوق کو قیامت میں اکٹھا کرے گا, ان یحبوک برحمت, خدا تمہیں اپنی خاص ایسی رحمت کا تحفہ دے. کون سی رحمت کا؟ تغتبت بہا, جس کو قیامت کے میدان میں لوگ اس رحمت کے تحفے کو دیکھ کر تم پر رش کریں. انہ سمیع الدعا, خدا دعا کا سننے والا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر. مجھے پرچہ نہیں مل رہا تھا, میں نے کہا کسی کی لگ گئی دعا, مجھے بھی پرچہ نہیں مل رہا تھا. نہیں مل گیا. ابھی کہاں سرکار, ابھی تو آدھی تقریر بھی نہیں ہوئی ہے. نہیں ختم ہو گیا. لا یغرک سخط من رضا ہو الجور, تمہیں دھوکہ نہ دے, ڈرا نہ دے, پریشان مت ہو جانا اس کی ناراضگی سے, جس کو سوائے گناہ کے کوئی چیز راضی نہیں کرتی. جس کو گناہ راضی کر رہا ہے, ستم اور ظلم راضی کر رہا ہے, اس کی ناراضگی کو مت دیکھو, دھوکے میں مت آ جانا. لا یغرک سخط من رضا ہو الجور, جس کو سوائے ستم اور ظلم کی کوئی چیز راضی نہیں کرتی, اس کی مرضی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ ایسی حدیث ہے کہ ہمارے اسکول جانے والے بچوں سے لے کر اور دفتر اور آفس اور بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان سب کو سنانی چاہیے. ہمارے بچے بچیاں یہ دوست بن جائے, یہ دوست بن جائے. بھائی تم ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو, دیکھو ہم تو کنسرٹ میں جا رہے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, 31 دسمبر ہے, فلاں ہے, اور یہ سب باتیں ہیں. تو اب ہمارے بچے بچیاں اس کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اندر آ جائیں. مغل بچوں کے ہمیں ڈچ نہ کریں. سرکار آپ کو امام رضا نے ڈچ کر دیا تو آپ آخری پچ پہ گریں گے. اگر بچے کیا کہتے ہیں بچیاں, اب یہ تو آپ سمجھ گئے, مجھے نہیں سمجھ میں آیا میں نے کیا لفظ استعمال کیا, آپ لوگوں نے سیکھا ہے. امام رضا کہیں ہمیں دھتکار نہ دیں. اس کو دیکھیے آپ, یہ جو بچی ہے, لڑکیاں ہماری کہیں گی, ہمارے بچے کہیں, یہ ہمیں الگ نہ کر دیں, ہم ان کے ساتھ جڑیں گے, جائیں گے. امام فرمانے یہ تمہیں کہہ رہے ہیں نا ہمارے اجتماع میں آ جاؤ, یہ جو 5-10 لڑکے بیٹھے ہیں تم سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ, یہ جو 5-10 لڑکیاں بیٹھی ہیں کینٹین میں, تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو, تو دیکھو بات سنو, ان کو اگر سوائے ستم اور ظلم کے غلط کاموں کی کوئی چیز خوش نہیں کرتی, ان کے اجتماع میں جا کر ہو سکتا ہے تم پھولے نہ سماؤ. بڑے پیسے والے تھے, بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر رہے تھے, لیکن یاد رکھنا جب آنکھ کھلے گی تو جہنم کی پاتال میں ہوگے. یہ ہوگا آخرت کے حوالے سے. دنیا کے حوالے سے یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ گاروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور عزت اس کی بچ جائے. دوسری حدیث, ان للہ عبادن, خدا کے کچھ مخصوص بندے ہیں,
یخصہم بدوام النعمتہ، کہ خدا نے ان کو مخصوص کیا ہے مسلسل نعمتیں دے کر، ان کے پاس مسلسل خدا نعمتیں دے رہا ہے. فلا تزال فیہم، یہ نعمتیں ان کے ہاتھوں میں رہیں گی. کب تک رہیں گی؟ ما بذلوا لہا، جب تک کہ یہ ان نعمتوں میں سے محتاجوں کو عطا نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے صدقہ دیا تو کم ہو گیا. امام فرما رہے ہیں اپنے پیسے کو بچانا چاہتے ہو تو ان نعمتوں کو بانٹو. ما بذلوا لہا، جب تک یہ دیتے رہیں گے. فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب صاحب نعمت نے، صاحب ثروت نے، صاحب مال و دولت نے روک دیا صدقہ و خیرات اور انفاق سے، فرما رہے ہیں مولا نزعها عنہم، خدا ان سے چھین لے گا. وحولها الى غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی اور کو وہ نعمت دے دے گا. آخری حدیث، مستوى رجلان فی حسب و دین، دو لوگ ہیں دینداری میں اور اچھی صفات میں مساوی ہیں. آپ جیسے دیندار، آپ کا دوست ویسے ہی دیندار. جیسی اچھی صفات آپ میں، بالکل ویسی صفات آپ کے دوست میں، بالکل ہو بہو برابر ہیں. ان میں افضل کون ہے؟ آپ کہیں مولانا مجھے نہیں پتا. امام کو تو پتا ہے. امام نے فرمایا جب بھی دیکھو کہ دو شخص برابر ہیں بالکل دین میں، اچھی صفات میں، تو اب کیسے دیکھو کہ کون بہتر ہے؟ فرمایا الا کان افضلہما عند اللہ اادبہما، جو ان میں زیادہ با ادب ہے وہ خدا کے نزدیک با فضیلت ہے. یہ آپ نے سن لی. اب کچھ حدیثیں اور ہیں تو آپ لوگ ذرا چائے وائے پی کے آ جائیے تاکہ وہ مکمل کر سکوں میں. بسم اللہ. چلیں وہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے پسینہ پوچھتے میں سمجھ ایک آواز بسم اللہ کیا اور ادھر سے پسینہ پوچھتے ہوئے میں نے دیکھا لوگوں کو. حضرت امام نہوم کی بارگاہ میں، حضرت حجت کی نیابت میں بلند آواز سے ایک درود پڑھ دیجئے. لہذا ایک شاعر صاحب گئے کسی مشاعرے میں، 2-2.5 گھنٹے تک وہ اپنا کلام پڑھتے رہے. لوگ واہ واہ کرتے رہے، تھک گئے. آدھے گھنٹے بعد لوگ تھک جاتے ہیں کہ حضور اب ختم کر دی. کہتے اب استاد کا کلام ختم، اب میرا کلام شروع ہوگا. تو ایک اور درود پڑھی محمد عالم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار بہترین تحفے ہم سب کو عطا فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. حضرت امام محمد تقی جواد علیہ افضل الصلوات والسلام کے اوپر پروردگار وہ درود بھیج کہ جو حضرت حجت کے وجود کے شائع نشان ہو، امام رضا کے شائع نشان ہو، امام علی نقی، امام حسن عسکری، ائمہ اہل بیت کے شائع نشان ہو، اور ہم کو امام محمد تقی جواد کی تمام ذات سے تمام برکتیں نصیب فرما قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں. اور جو ہمارے رشتہ دار ذوی الحقوق اعزاء اقربا در اہل بیت کی جس نے رتی برابر خدمت کی، جو اس دنیا سے چلے گئے، حضرت امام جواد سلام اللہ علیہ کی بہترین برکات اس کی قبر پر نازل فرما. اور جو زندہ ہیں ان کو طول عمر، صحت، سلامتی